إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق الزبان ہے جس نے ہم تمام بنی و انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بہت سارے مسائل و آلات کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا سامعین کرام شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد بہت جلد ہی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا یہ ہمارا آخری جمعہ ہے رمضان المبارک سے پہلے اس کے بعد اگر ہم دوبارہ مسجد میں اکٹھا ہوں گے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ العزیز روزے کی حالت میں ہوں گے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کا مہینہ بڑی اہمیت کا مہینہ ہے خاص طور سے اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے عبادت رکھی ہے وہ عبادت بڑی اہمیت کی حامل ہے جب کوئی اہم چیز شروع ہونے والی ہوتی ہے یا اس کا آغاز ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے استقبال کے لیے خصوصی تیاریاں کرتے ہیں ابھی المعہد الاسلامی سلفی میں 2 روزہ اجلاس عام ہوا اس کے لیے ہم نے اور آپ نے کس طرح سے تیاریاں کی 1 مہینہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ پہلے سے اس کے لیے ہر طرح سے انتظامات ہم نے کیے پیسے اکٹھے کیے مہمانوں کے آنے کے لیے ان کی ضروریات کے خیال کے لیے ہم نے ہر طرح کی کوششیں کی ہمارے جو مہمان آئیں گے وہ کسی بھی طرح سے ہمارے تعلق سے بدتر ہو کر نہ جائیں یہ کوشش ہم نے کی رمضان مبارک کا مہینہ تو بہت اہم ہے اور اس کی اہمیت تو اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ ہے ہمیں اس مبارک مہینے کا استقبال بھی اس کی شایان شان کرنا چاہیے کسی بھی چیز کی اہمیت
جاننے کے لیے اس کے بارے میں معلوم کرنا، یہ سب سے پہلے اور بنیادی چیز ہے۔ لہذا ہم پہلے رمضان المبارک کے اندر جو اہم عبادت روزہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے اس کی اہمیت کو جانیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں اس سے پہلے گزری ہیں، ساری امتوں پر رمضان مبارک کے علاوہ کسی دوسرے مہینوں کے اندر، کسی 10 دن کے، ہفتے کے، 2-4 دن کے، مطلب اس میں اختلاف ہے کہ ان کے روزہ رکھنے کا کیا طریقہ تھا، کس طرح سے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہم سے اور آپ سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، سارے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو صرف ہمارے اور آپ کے لیے بنائی گئی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جتنی امتیں بھیجی ہیں ان سارے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے روزوں کو کسی نہ کسی شکل میں برقرار رکھا تھا۔ سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 3 چیزوں کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کی، اور وہ پہلی چیز ان 3 چیزوں میں سے یہ ہے کہ اے مومنوں، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی تمہارے لیے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ دوسری چیز فرمائی کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ فرض کیے گئے تھے، یعنی گویا کہ ہم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں رہی ہیں ان تمام امتوں پر روزے لکھے ہوئے تھے، فرض تھے۔ اب وہ کس طرح سے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک روزوں کی فرضیت کا معاملہ ہے تو یہ سارے کی ساری امتیں ایسی ہیں جن پر روزے اللہ رب العالمین کی جانب سے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے، مقصد بتلایا، تیسری چیز لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو۔ یہ روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اولاد متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تقویٰ اور پرہیزگاری ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے، اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت بیان فرمائی، امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، یہ ہے تقویٰ، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اللہ رب العالمین نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہم تقویٰ اور پرہیزگاری ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح سے ایک اور اہم بات روزوں سے متعلق یہ کہ اللہ رب العالمین نے ساری عبادتیں اپنے لیے پیدا کی ہیں، اپنے لیے بنائی ہیں، بندوں کو حکم دیا ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے۔ لیکن خاص طور سے روزے کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اور عبادتوں کے تعلق سے ایسا نہیں ہے عبادتیں اللہ ہی، نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا نماز میرے لیے ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعا بھی اللہ ہی سے کرنا ہے۔ اسی طرح سے اور دوسری جو عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ان عبادتوں سے متعلق اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عبادتیں میرے لیے ہیں۔ روزے سے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ کیوں؟ اس لیے کوئی اور دوسرا
بارے میں نہیں جان سکتا ہے، میں روزے سے ہوں، آپ کو کیا معلوم میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں؟ میں نے نیت کر لی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اگر میں تنہائی میں پانی پی لیتا ہوں، کچھ کھانے کا سامان اپنے پیٹ میں بھر لیتا ہوں اور کھا لیتا ہوں، کسی کو کیا معلوم ہوگا؟ روزہ صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان کی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی جزا بھی نہیں بیان فرمائی، کیا جزا ہے، کیا بدلہ اللہ رب العالمین اس کا دے گا، کوئی اس کی وضاحت بیان نہیں فرمائی کہ اتنا بدلہ اس کو روزے دار کو ملے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی مالدار آدمی، کوئی سخی آدمی، فیاض آدمی اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو بہت معمولی نہیں دیتا ہے، تھوڑا نہیں دیتا ہے۔ مالدار آدمی کی توہین ہے یہ اگر وہ تھوڑا دے لوگوں کو۔ اللہ رب العالمین تو تمام غنیوں سے، تمام اغنیاء سے بڑا غنی، تمام سخیوں سے سب سے بڑا سخی، اس کے جتنی سخاوت کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو اپنے مومن بندوں کے ساتھ ساتھ نافرمان بندوں کے تعلق سے بھی سخاوت کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ تو ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین روزے دار کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان المبارک کے روزے یا جو بھی روزے ہیں، یہ اتنے اہم ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح سے روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا معنی ہے کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا، حرام چیزوں کو نہیں بلکہ حلال چیزوں کو چھوڑنا۔ عبادت ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز یہ چند اعمال کے کرنے کا نام ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کا نام ہے۔ اور صرف چھوڑنا حرام کا نہیں، حرام تو ہر حال میں حرام ہے ایک مومن کے لیے۔ جائز چیزیں چھوڑ دینے کا نام یہ ہے روزہ۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی سے جائز طریقے سے ہم بستری کرنا یہ حلال ہے۔ ایک مومن بندہ، اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار بندہ، بھوک لگنے کے باوجود کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، پیاس لگنے کے باوجود پانی نہیں پیتا ہے، خواہش ہونے کے باوجود اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو مومن بندہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بعض منہیات کا بھی تذکرہ فرمایا، جو روزے کے عالم میں، روزے کی حالت میں جن سے بچنا مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا، جہالت کی باتیں کرنا۔ ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، جہالت پر مبنی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ طرح طرح کی ہنسی مذاق ہمارے درمیان میں چلتی رہتی ہے، اور وہ ایک طرح سے کبھی کبھی عبادت کا ٹھٹا اور مذاق کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے ان کا، اور ہم کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو آدمی جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جو آدمی جہالت کی بات کرنا نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو کہ یہ اپنا کھانا چھوڑ دے، اپنا پانی چھوڑ دے اللہ رب العالمین کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانے پینے کو چھوڑ دینا اور روزے کی نیت سے اپنے آپ کو اس محنت اور مشقت میں لگانا، یہ سب بیکار ہے۔ اگر وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، جہالت کی باتیں نہیں چھوڑتا ہے،
गुनाहों से अपने आप को बचा के नहीं रखता है। तो मेरे भाइयों, रमजान मुबारक की अहमियत को जानने के लिए ये सारी चीजें हमें लाजमी तौर से मालूम होना चाहिए। इसी तरह से एक और बुनियादी चीज की जानिब मैं इशारा करना चाहूंगा और उसकी मुख्तसर सी वजाहत आपके सामने रखना चाहूंगा। रमजान मुबारक का महीना बड़ी अहमियत का महीना है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए तरह तरह की इबादतें रखी हैं। सबसे बड़ी और अहम इबादत रोजे की इबादत, जो अरकान इस्लाम में से चौथा बुनियादी रुकन है, जिसका इनकार करने वाला आदमी काफिर हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता है। इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें मज़ीद इबादतें रखी हैं, तिलावत कलाम पाक, और इसी तरह से इसके अंदर तरावीह की नमाज, इसके अंदर एतिकाफ की इबादत, और इसी तरह से दीगर छोटी बड़ी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रमजान मुबारक के महीने के अंदर रखी। इन इबादतों को करने के साथ साथ इनकी हिफाजत निहायत जरूरी है। हमारे ऊपर लाजमी है कि हम रमजान मुबारक का महीना पाए और उसके अंदर अल्लाह की इबादत करें, साथ ही साथ उन इबादतों की हिफाजत करें जो अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया है, उस अजर व सवाब को महफूज रखें। क्या उस आदमी का आलम होगा जो मेहनत और मजदूरी करके दिन भर किसी काम को करता है और जब उसके मुआवजे का वक्त आता है वो काम को बिगाड़ देता है। आपके यहाँ कोई मजदूर मजदूरी करने के लिए आए, आप कहें कि भाई ये धान आपको पूरे मैदान में, इस फील्ड में फैलाना है, धूप लग जाए, अच्छी तरह से सूख जाए, इसलिए आपको ये काम दिया गया है। वो आदमी मेहनत से उसको फैलाता है, मेहनत से, लगन से पूरा फैलाता है, साथ ही साथ पीछे से पानी भी डालता चला जाता है। जो सुखाने के लिए उसको धान को रखा गया था, धूप में फैलाने के लिए उसे कहा गया था, लेकिन इसने क्या किया, साथ ही साथ उसने पानी को भी डालना शुरू कर दिया। जो मकसद था वो मकसद फौत हो गया। क्या आप ऐसे आदमी को, ऐसे मजदूर को मजदूरी देंगे? क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ऐसा मजदूर मजदूरी का मुस्तहिक है? यकीनन आप यही कहेंगे, ऐसा मजदूर मजदूरी का मुस्तहिक नहीं है। ऐसे ही इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो रमजान मुबारक का महीना पाते हैं, रमजान मुबारक के महीने को पाने के बाद उसमें इबादतें भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ इसमें बैठ के तिलावत कलाम पाक भी करते हैं, और इसी तरह की और दूसरी इबादतों में भी लगे रहते हैं। तहज्जुद की नमाज है, तरावीह की नमाज है, ये सारी इबादतें भी करते हैं, लेकिन साथ साथ झूठ भी बोलते हैं, साथ ही साथ जहालत की बातें भी करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे की गीबत भी करते हैं, साथ ही साथ दीगर बुराइयों के अंदर भी मुलव्वस है। ऐसा आदमी उसी तरह से है जैसे वो मजदूर जिसने मेहनत तो पूरी की, लेकिन आखिर में आकर उसने मेहनत की थी, उस सारे काम पर उसने पानी फेर दिया। उसका कोई भी अमल उसे फायदा नहीं देगा। जो भी अमल उसने अंजाम दिए थे वो सारे के सारे बर्बाद। एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मौके पर याद आ रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मल मुखलिसु फीकुम, तुम्हारे दरमियान में मुखलिस कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, तुम्हारे दरमियान में मुखलिस कौन है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने वही जवाब दिया जो हम और आपके ज़हन में, हमारे और आपके ज़हन में आ रहा है। हमारे और आपके ज़हन में यही आएगा, मुखलिस आदमी वही होगा जिसके पास कोई खाने पीने की चीज नहीं होगी, माल नहीं होगा, दौलत नहीं होगी, वही आदमी मुखलिस होगा। यही हमारे ख्याल में आएगी बात। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने भी यही फरमाया।
کہ وہ مفلس ہے ہمارے درمیان میں جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، بڑی بڑی نمازیں اس نے، لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہوں گی، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی اس نے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی خوب خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقے اور خیرات میں بھی اچھا نام ہے اس کا، لوگ فیاضی کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، خالی ہاتھ نہیں آؤ گے، بڑا نام ہے اس کا، بڑی قربانیاں ہیں اس آدمی کی، دین کے تئیں ہر وقت تیار ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ برائیاں بھی اس کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو روزے کے ساتھ آئے گا، نماز کے ساتھ آئے گا، جو نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے پڑوسی کو گالی گلوچ کی ہوگی، اس نے اپنے ساتھی کو مارا ہوگا، اسے برا بھلا کہا ہوگا، اس کا ٹھٹا اور مذاق اڑایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کی جو نیکیاں ہوں گی پہاڑ کی شکل میں لوگ دیکھیں گے کہ ارے یہ تو جنتی ہے، بہت بڑی نیکیوں کا ایک پہاڑ ہے، ایک انبار ہے لوگوں کے سامنے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا جن لوگوں کے ساتھ اس نے بدتمیزیاں کی ہیں، جن لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہے اس آدمی نے، اس کی نیکیوں میں سے ان کے جو اس نے بدتمیزیاں کی ہیں ان کے عوض میں نیکیاں اس کو دینا شروع کر دو، اور اسی طرح سے وہ نیکیاں اس کی ختم ہوتی چلی جائیں گی، ختم ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم، اور مطالبے والے ابھی بھی برقرار ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے۔ آئے گا آدمی کہ اس نے گالیاں دی ہیں مجھے، اس نے برا بھلا کہا ہے مجھے، اس نے غرور اور گھمنڈ دکھایا تھا، دولت کا، پیسے کا، اور مجھے حقیر و ذلیل سمجھا تھا اس نے۔ اللہ رب العالمین سے فرشتے پوچھیں گے اے رب اب کیا کرنا ہے؟ کہا ان لوگوں کی برائیاں اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دو، جتنی اس نے ان کے ساتھ برائیاں کی ہیں ان کی برائیاں اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دو، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے لت پت ہو جائے گا، برائیوں کا ایک انبار اس کے حصے میں آ جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو عبادت رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم کریں اس کی حفاظت کرنا یہ نہایت ضروری ہے، اس عبادت کی، اس اجر و ثواب کو محفوظ رکھنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ہم ایسے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو بڑے پارسا بن جاتے ہیں، بڑی نیکی کے قریب آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ٹھیک ہے، اچھا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، لیکن ہمیں رمضان کے علاوہ میں بھی 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری اوپر گالی گلوچ کو رمضان کے علاوہ میں بھی حرام قرار دیا ہے، جھوٹ کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے علاوہ میں بھی حرام قرار دیا ہے، برائیاں یہ رمضان کے علاوہ میں بھی منع ہے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ نہایت ضروری ہے۔ رمضان کی میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک خواب بیان فرماتے ہیں۔ طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کہتے ہیں 2 آدمی آئے، یہ خواب سے پہلے کی بات ہے، 2 آدمی آئے اور 9 مسلح اسلام انہوں نے قبول کیا، مسلمان ہو گئے، دونوں بھائی تھے، ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو روزے نماز کا اور دوسری عبادتوں کا زیادہ شوقین تھا، وہ کیا کرتا تھا نفلی عبادتوں میں بھی لگا ہوا ہے، رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور اسی طرح سے جہاد فی سبیل اللہ میں بھی وہ جاتا ہے، جبکہ اس کا جو دوسرا بھائی تھا اس کا معاملہ
صرف فرائض تک تھا، وہ فرض ادا کر لیتا تھا۔ جو اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں نماز کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، یہ ساری عبادتیں وہ بس کرتا تھا اور مزید اس پر اضافہ نہیں کر پاتا تھا، محنت کی وجہ سے یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے، کوئی بھی آپ وجہ لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جو آدمی زیادہ عبادت میں وقت لگاتا تھا اس کا انتقال ہو گیا رمضان المبارک سے پہلے، اور انتقال ہی نہیں ہوا بلکہ شہادت کی اس نے شہادت پائی، شہید ہو گیا اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور مہینہ گزر گیا، اس کے بعد وہ دوسرا آدمی جو فرائض میں لگا رہتا تھا، بس نفلیات میں زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو دیکھا جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، جنت میں داخلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی اگر خواب بھی دیکھتے تو جنتوں کا خواب دیکھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور نیکیوں کے خواب دیکھا کرتے تھے، صدقہ اور خیرات کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ ہمارے خواب بھی کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے خواب ہوتے ہیں کہ کیسے ہم مالدار ہو جائیں، کیسے ہماری دولت میں اضافہ ہو جائے، کیسے ہم کل تجارت کریں گے، تجارت میں ہمیں کیسے فائدے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جس چیز میں آدمی کو لگاؤ ہوگا وہی چیز اسے خواب میں نظر آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا مطمع نظر اور ان کا اصل مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف جنت تھی، آخرت کی کامیابی تھی۔ اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی دونوں کھڑے ہوئے ہیں، جنت سے دو فرشتے آئے، انہوں نے جو بعد میں انتقال کیا، جو صرف فرائض ادا کرتا تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم جنت میں جاؤ، تمہارا معاملہ فائنل ہو گیا ہے، تم جنت میں جاؤ۔ وہ آدمی چلا گیا جنت میں۔ کون آدمی؟ وہ آدمی جو صرف فرائض ادا کرتا تھا، نفلیات میں زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا، جو شہید نہیں ہوا تھا، وہ آدمی جنت میں پہلے چلا گیا اور پھر ایک مدت کے بعد اس دوسرے آدمی کے لیے آئے فرشتے اور کہا کہ بھئی اب تمہارا وقت ہے، اب تم جاؤ جنت میں۔ وہ آدمی جو نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد کی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے اور اسی طرح سے نفلی روزے بھی رکھ رہا ہے، شہید بھی ہوا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں، اس آدمی کو بعد میں جنت میں داخل کیا گیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ بھئی آپ جائیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، کیونکہ یہ خواب میں تھے۔ اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد انہیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، نوافل بھی کرتا تھا، ساتھ ہی ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوتا تھا، جہاد میں شہید بھی ہوا ہے، شہادت کا درجہ بھی اسے ملا ہوا ہے، اور وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ ایک آدمی کو جو اتنا زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا، جہاد فی سبیل اللہ میں بھی کوئی مقام اس کا بہت زیادہ نمایاں نہیں ہے، وہ پہلے جنت میں چلا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بھی یہ بات انہوں نے بیان فرمائی کہ ایسے ایسے ہم نے خواب دیکھا ہے، انہیں بھی بڑا تعجب ہوا۔ دھیرے دھیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، کس معاملے میں تم ڈسکس کر رہے ہو، کس معاملے میں تم بحث و مباحثہ کر رہے ہو؟ بتلایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ بتلایا گیا کہ ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں تعجب اور حیرت کی بات کیا ہے؟ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ یہ آدمی جو بعد میں انتقال کرنے والا ہے، اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا ہے، اور رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو پانا
یہ اس آدمی کے لیے اہم قرار دیا۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہم پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے اسلاف رمضان مبارک کا مہینہ پاتے تھے، اس کے لیے دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے تھے کہ اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دے دے، اس کے اندر ہم تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ یہ دعائیں کرتے تھے ہمارے اسلاف، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو وہ اس میں لگ جایا کرتے تھے، اس دعا میں لگ جایا کرتے تھے کہ اے اللہ جو ہم نے عبادتیں رمضان المبارک کے مہینے میں کی ہیں وہ عبادتیں قبول فرما لیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ کتنا اہم مہینہ ہے، لہذا ہمیں اس کی اہمیت کے پیش نظر اس مہینے کا بہترین سے استقبال کرنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کر لینا چاہیے۔ اپنے آپ کو چاہیے کہ ہم برائیوں سے دور ہو جائیں، برائیاں ہم کرنا بند کر دیں، اور اس نظریے سے کہ یہ برائیاں ہم آج چھوڑ رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی نہیں کریں گے، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ نظریہ ہمارا ہوگا تبھی یہ عبادتیں ہماری فائدے مند ہوگی، ورنہ ایک طرف آپ دھان بچھاتے جائیں، دوسری طرف وہ مزدور اس پہ پانی پھیرتا جائے تو وہ کسی بھی جزا کا مستحق نہیں ہوگا، آپ اسے کچھ بھی نہیں دیں گے، مزدوری نہیں دیں گے، وہی حال ہمارا ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں اس مہینے کی قدر و قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خاطر خواہ تیاری کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان مبارک مہینہ جو آ رہا ہے اس کی تیاری کے تعلق سے بیان کی، اور اس کے علاوہ کوئی الگ سے کوئی دعا رمضان مبارک کے مہینے کے استقبال میں ہو یا کوئی خاص عبادت ہو، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ایسا کوئی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی کوئی دعا سکھائی ہو اور وہ دعا ہم پڑھنا شروع کر دیں، وہی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے وہ دعا پڑھنا ہمارے اوپر لازم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دعا نہیں سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا طریقہ نہیں بتلایا، بلکہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے استقبالی روزہ نہ رکھے، رمضان کا روزہ ہی اسے رکھنا ہے۔ لہذا یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، جن کے وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تو مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ مبارک آ رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے اور ان پر مداومت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔